اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کی مختصر ویڈیو میں اس مختصر پیغام میں حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے چند گزارشات پیش کرنی ہیں۔ میرے بھائیو، حضور آخری نبی ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور اس عقیدے پر ایمان لائے بغیر ہم مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنے کے لیے بہت سارے دلائل علماء پیش کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک دلیل، ایک گزارش میں بھی آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو رب ذوالجلال نے جو لاریب کتاب عطا فرمائی ہے، قرآن مجید شریف، اللہ نے اپنے محبوب کی اس پیاری کتاب کا تعارف قرآن ہی میں کچھ اس انداز سے کروایا ہے کہ اس کتاب کا تعارف ہی میرے محبوب کے ختم نبوت کی دلیل ہے۔ وہ کس طرح؟ تو قرآن مجید شریف کی ایک آیہ مبارکہ میں رب ذوالجلال نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اے پیارے حبیب، وحی کی گئی آپ کی طرف یہ کتاب، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْكِتاب، یہ کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی۔ کیوں کی گئی؟ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، یہ قرآن، یہ کتاب آپ کی طرف وحی کیوں کیا گیا؟ تو آگے فرمایا کہ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، تاکہ آپ اس کے ذریعے ڈرائیں ان کو جو آپ کے سامنے ہیں۔ یہ تو صحابہ کرام کی بات ہو گئی کہ جو سامنے ہیں ان کو ڈرائیں۔ آگے کیا ہے؟ اگلا جملہ ہے وَمَن بَلَغَ، اور جس تک بھی یہ کتاب پہنچے وہ بھی اس پیغام سے ڈرے اور خوف کھائے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ قرآن ایسی کتاب، ایسا لاریب کلام جو صرف اس زمانے کے لیے نہیں آیا جس میں صحابہ سامنے موجود تھے کہ کہا جاتا آپ نے ان کو ڈرانا ہے اور صرف انہی تک آپ کی ذمہ داری ہے، بعد میں دوسرا نبی آئے گا وہ اس کی ذمہ داری ہوگی۔ فرمایا وَمَن بَلَغَ، قیامت تک جس تک قرآن پہنچے گا یہی قرآن ڈرانے والا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ قرآن ہی قیامت تک کے لیے کتاب ہدایت ہے۔ جب قرآن ایسی کتاب ہے، اس کے بعد کوئی دوسری کتاب نہیں آئے گی، تو اس سے یہ سمجھ آیا کہ کوئی دوسرا نبی اور رسول بھی نہیں آئے گا۔ ایک اور آیت مبارکہ سنیے، فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ رب ذوالجلال نے چیلنج دیا، اور چیلنج یہ ہے کہ اے لوگو، اگر تم قرآن کے بارے میں کلام کرتے ہو، یہ کسی انسان کا کلام ہے، تو لاؤ اس کی مثل ایک آیت لے آؤ۔ کہیں فرمایا 10 سورتیں لے آؤ، کہیں فرمایا 1 سورت لے آؤ، اور کہیں فرمایا اس کے مثل ایک آیت لے آؤ۔ اب یہ جو قرآن کا اتنا بڑا دعویٰ ہے، یہ تا قیامت ہے، اور یہ میرے اور آپ کے آقا و مولا کا معجزہ ہے۔ قرآن کا لاریب ہونا اور قرآن کا بے مثل و بے مثال اور بے مثیل ہونا، یہ حضور کا معجزہ ہے۔ اور آپ یہ بات سمجھیے کہ ہر نبی کا معجزہ اس وقت تک ہوتا ہے جب تک اس کی نبوت و رسالت کا ٹائم ہوتا ہے۔ اگر اس کی نبوت و رسالت کا ٹائم ختم ہو جائے تو اس کا معجزہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ تھا اونٹنی والا، اور وہ اس وقت تک تھا جب تک حضرت صالح علیہ السلام کا زمانہ نبوت تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے، وہ اس وقت تک تھے جب تک ان کا زمانہ نبوت و رسالت تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے، اس وقت تک تھے جب تک ان کا زمانہ نبوت و رسالت تھا، اور جب ان کا زمانہ نبوت ختم تو پھر ساتھ ہی ان کے معجزات بھی ختم ہو گئے۔ قرآن میرے اور آپ کے آقا و مولا کا معجزہ ہے جو تا قیامت معجزہ ہے، اور یہ بتا رہا ہے کہ معجزہ جب باقی ہے تو نبوت و رسالت بھی باقی ہے۔ تو قرآن کا تعارف رب ذوالجلال نے ایسے کروایا ہے کہ یہ قرآن تا قیامت باقی ہے۔ جب قرآن باقی ہے تو پھر میرے محبوب کی نبوت و رسالت بھی تا قیامت باقی اور جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی ختم نبوت کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔